خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ ما من امت الا خلا فیہا نذیر۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اس کا تو احساس ہے مجھے کہ بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں، اور بہرحال انسانی تقاضا ہے تھک جانا چاہیے، تھک گئے ہوں گے، تھک گئے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں میں، تھک گئے ہوں گے، لیکن اطمینان اس کا ہے کہ ذکر جس کا ہو رہا ہے اس میں عام مسلمان تو تھک سکتا ہے، مومن نہیں تھک سکتا۔ اس اعتبار سے حالات کا لحاظ کرتے ہوئے وقت لوں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں صبح تک آپ کو بٹھائے رکھوں گا۔ ویسے ہی کل رات کی مجلس جو حیدرآباد میں پڑھی تھی میں نے، تو اس کے بعد میری آواز گرفتہ ہے اور تقریر کرنے میں تکلیف ہے، مگر حجت الاسلام مولانا احمد علی صاحب قبلہ کا ارشاد تھا اس لیے حاضر ہو گیا۔ ویسے میرے مقدر میں یہ ذکر تھا، اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اور آغاز ہی میں عرض کروں کہ میرے عقائد، معتقدات، نظریات ایمانی اعتبار سے کیا ہیں آپ جانتے ہیں۔ کسی بھی اعتبار سے ہم اپنے عقیدے کو بدل نہیں سکتے، نہ نظریے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم علی والے ہیں اور انشاءاللہ علی کی محبت ہی پر دم توڑیں گے، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، ہم 12 علی کو مانتے ہیں۔ حضور ایک آدمی، ایک خاندان میں اگر ایک وزیر مل جائے تو لوگ کہتے ہیں منسٹر ہے ہمارے پاس، ایک عہدیدار ہے ہمارے پاس، کلکٹر ہے ہمارے پاس، ناز کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایک بہت بڑا آدمی ہمارے پاس ہے۔ علمی اعتبار سے اگر عالم ہو تو کہتے ہیں بڑا عالم ہمارے پاس ہے۔ ایک مل جائے تو اتنا ناز ہے۔ ہم کو آپ دیکھیں، ویسے ایک علی بھی مل جائے تو جنت ہے، لیکن یہ مقدر ہے کہ 12 علی مل گئے ہیں۔ اس قوم کو فکر کاہے کی ہے کہ جس کے پاس 12 علی ہیں، 12 مشکل کشا ہیں، 12 دستگیر ہیں۔ ہمت نہیں فرشتوں کے بھی کہ ہمارے قریب آ جائیں، علی ہیں۔ اور پھر ہم کس کو مانتے ہیں اور آج کس کا جشن ہے؟ آغاز میں ہی یہ کہوں کہ اللہ نے بڑی عمدہ انداز میں سارے کائنات میں زمین کو منتخب کیا، پھر زمین میں مکے کو منتخب کیا، مکے میں ایک مقام کو منتخب کیا، نقشہ جبرائیل نے تیار کیا،
خلیل نے مکان بنانا شروع کیا، ذبیح نے مدد کی، جبرائیل نے پتھر لا کے رکھے، یہ سب نے مدد کی، یہ کعبہ بن رہا تھا، حکم ہوا پتھر کو، پتھر کا مقدر بھی اتنا بلند ہو گیا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی پتھر کا بھی قد بڑھتا جاتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ علی نہیں ہے، علی کا زچہ خانہ بن رہا ہے تو پتھر کا مقدر بھی بلند ہو رہا ہے۔ تو اس طرح سے مکان تیار ہو گیا۔ پروردگار تو نے غیر کو آنے نہیں دیا، غیر معصوم کو قریب آنے نہیں دیا، مکان بن گیا۔ پھر اندھیرا مکان، صدیوں یہ مکان اندھیرے میں رہا، مکان میں اندھیرا تھا، اطراف میں بت آ کر بیٹھ گئے، ضرورت تھی کہ اب چراغ روشن ہو، کعبے میں روشنی آئے۔ ایک مرتبہ قدرت نے آواز دی کہ دیکھو ہمیں تو بچہ ہو نہیں سکتا ہے لیکن ہمارے والے کو تو ہو سکتا ہے۔ تو کون تھا اس وقت ساری انسانیت میں؟ اللہ والا۔ ایمان پہ گفتگو نہ کیجئے، اللہ والا کون تھا؟ ایک ابو طالب، ایک ابو طالب۔ آواز آئی ابو طالب تم نے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں میرے دین کی بقا کے لیے، میری توحید کی تبلیغ کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی تجارت کو ختم کر دیا، میرے حبیب کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کو مقام ذبح پر لا کر رکھ دیا، یہ سب کچھ کر دیا۔ اب تمہارا میں خالق ہوں، میں عادل ہوں، بدلہ دینا ضرور ہے، جزا لازم ہے۔ تو تمہارے ان خدمات کا کی ابتدائی خدمات کا ابتدائی معاوضہ یہ ہے بچہ تمہارا ہوگا، گھر میرا ہوگا، میرے گھر میں پیدا ہوگا، اللہ کے گھر میں۔ ابو طالب کا بچہ پیدا ہوا، حضور کہتے ہیں نا چراغ روشن مراد حاصل۔ اندھیرے میں مکان تھا، مکان روشن ہو گیا۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں۔ مکان میں روشنی آ گئی، ابو طالب کے بیٹے نے کعبے میں پیدا ہو کر روشنی عطا کر دی، کعبے کو روشنی عطا کر دی، کعبے کو روشن کر دیا۔ کیوں؟ یہ پہلے سے روشنی نہیں تھی، کعبہ اندھیرا تھا، کعبے میں اندھیرا تھا، علی نے آ کر اس کو روشن کر دیا۔ یہ امام اول ہے، امام اول نے کعبے کو روشن کیا۔ آج زمانہ بڑا اداس ہے، امام آخر تو آ جا، امام آخر تو آ جا، اس اداس زمانے میں زندگی دے دے، اس اجوتی دنیا کو سنبھال لے، اس ظالموں کو فنا کر دے، علی دشمنوں کو تباہ کر دے، اہل بیت کے دشمنوں کو برباد کر دے۔ آج پھر علی کی ضرورت ہے، پھر حسین کی ضرورت ہے۔ آخری قائم آ جا، ذوالفقار کو لے کر آ جا، ذوالفقار کو لے کر یہاں آ جا۔ اور ہم اس کو امامی نہیں مانتے جس کے بعد ذوالفقار نہیں ہے، صاحب ذوالفقار ہی امام ہوتا ہے۔ آج ذوالفقار آخری امام کے پاس ہے، آخری امام ذوالفقار کو لے کر آئیں گے۔ دنیا بہت اداس ہے اور بے دینی کا اندھیرا ہے، اور اس میں وحدت کے نور کی ضرورت ہے۔ وہ آ سکتا ہے، لا سکتا ہے تو وہی کو جو خود نور ہو۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، علی نے کعبے میں آ کر کعبے کے اندھیرے کو دور کر دیا۔ حضور جو کعبے کے اندھیرے کو دور کر سکتا ہو، کیا وہ ہماری قبر کو روشن نہیں کر سکتا ہے؟ عقیدہ اس لیے ہے ہمارا کہ ہماری قبر کو بھی روشن کرے گا۔ تسلسل چاہیے، امام اول کو بھی مانو، امام آخر کو بھی مانو،
امام اول سے آغاز ہے، امام آخر کا انجام ہے، اتمام ہے، اور امام آخر کو اٹھا کے رکھا ہے، بچا کے رکھا ہے، چھپا کے رکھا ہے کہ اگر یوں ہی نہیں دے دیا، تم تمنا کرو، ہم تمہاری تمنا کی وسعت کو جانچیں گے، ہم تمہاری محبت کو جانچیں گے، جب دینا ہے دیں گے، آنے والا آئے گا، ہم تڑپ رہے ہیں، یہ ہماری تڑپ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں آنے والے تو آ جا، دیر بہت ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی میں اگر آ جائے آخری امام تو کیا کہنے، یہ تقدیر ہے ہماری۔ زندگی کے بعد اگر آ جائے تو یہ ہم عادل کے ماننے والے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اگر تم تمنا کرتے ہوئے اپنے امام کا انتظار کرتے ہوئے مر جاؤ تو جب امام ظاہر ہوں گے تو ہر قبر پر فرشتہ آئے گا، آ کے میت کو اٹھا کے کہے گا اٹھو اٹھو۔ میت بھی کہاں ہوگی، ذرے ہوں گے، ذروں کو جمع کر کے جسم بنا کر زندہ کر کے بتایا کہے گا اٹھو اٹھو، تمہارا امام ظاہر ہو گیا ہے۔ اگر سونا چاہتے ہو سو جاؤ، اگر نصرت کرنا ہے نصرت کو چلو۔ بہت سے ایسے ہوں گے کہیں گے نہیں ہمیں سونا پسند نہیں ہے، ہم کو امام کی نصرت کرنی ہے، امام کی نصرت کو جانا ہوگا، جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا ہر ایک کو وہ جانا نصیب کرے اور امام آخر کی نصرت کا شرف عطا کرے۔ مگر اتنا یاد رکھیے، ذرا غور سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوئی طنز کی میری تقریر نہیں ہوا کرتی۔ امام آخر آئیں گے انشاءاللہ، آپ بھی، آپ کی محبت آپ کو لے جائے گی۔ یہاں تک کہ روایت ہے کسی کی محبت زیادہ ہوگی، جیسے ہی سنے گا آواز آئے گی کہ تمہارا امام ظاہر ہو گیا، زندہ ہے، پہلا قدم ڈالے گا تو امام سامنے۔ بعض کی محبت میں ذرا کمی ہوگی، 2 قدم، کوئی 4 قدم، کوئی 10 قدم، کوئی 20 قدم، کوئی 50 قدم، قدم زیادہ ہو جائیں گے مگر پہنچیں گے اپنے امام کے پاس، انشاءاللہ پہنچیں گے۔ مگر یہ ہے کہ جب پہنچیں گے کئی منازل ایسے آئیں گے کہ امام امتحان لیں گے، تو آپ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم کو نصرت نصیب کرے، اس کے ساتھ یہ بھی دعا کیجئے کہ امام کے امتحان میں خدا ہمیں کامیاب کرے۔ بہت نازک امتحان، بڑا امتحان، بات سخت نہ ہو جائے، مگر آج چونکہ آخری امام سے متعلق یہ آپ کی عظیم محفل ہے، اس لیے اس میں کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا، عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے زحمت کی ہے، تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا یا بیٹھنا، یہ سننا، مسکرانا، خوش ہونا، نعرے لگانا، یہ ضائع نہیں ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، اور وہ خاص موقع پر یہ ظاہر کیا جائے گا کہ تو فلاں مجلس میں بیٹھا تھا، محفل میں بیٹھا تھا، یہ فضیلت پر فلاں، یہ فضیلت پر تیرا چہرہ اتر گیا تھا، ہٹ جا، اس کا تیرا چہرہ باغ و بہار بن گیا تھا، آ جا، یہ ہونے والا ہے۔ حضور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر ایک اسپیشلٹی، خصوصیت رکھی گئی ہے۔ میں عرض کروں ہمارے لیے، ہم علی کے چاہنے والے، آل محمد کے چاہنے والے، ہمارے لیے کیا خصوصیت رکھی گئی ہے؟ تو پہلی خصوصیت، امتحان پہ آنے کے پہلے عرض کر رہا ہوں، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قبر میں علی والے کی بھی قبر میں سوال ہوگا، غیر کے بھی قبر میں سوال ہوگا، دونوں سے سوال ہوں گے، مگر پہلے ہی سے اسپیشلٹی، خصوصیت یہ رکھی گئی، ہمارا ہمارا ہے، غیر غیر ہے، لہذا
پوچھنے والے بھی الگ الگ کر دیے گئے، روایت ہے، پوچھنے والے بھی الگ الگ کر دیے گئے. آج تک آپ سنتے آئے ہیں منکر و نکیر آ کر پوچھیں گے، منکر و نکیر آ کے قبریں پوچھیں گے. وہ اور ہیں جن سے منکر و نکیر پوچھیں گے، ہم سے جرأت نہیں منکر و نکیر کے آ کے سوال کرنے. ہم سے سوال کرنے والے، علی کے غلاموں سے سوال کرنے والوں کا نام مبشر و بشیر، بشارت دینے آئیں گے، مولا سرانے ہوں گے. اب ہماری خصوصیت یہ ہے علیحدہ سے فرشتے بنا کر بھیجے جاتے ہیں. تو کیوں؟ یہ محبت کی خاطر، اہل بیت عقیدے کی خاطر اور آل محمد کی محبت. یاد رکھیے ہم 12 کو مانتے ہیں، 11 کو مانے تب بھی فائدہ نہیں ہے، 13 کو مانے تب بھی فائدہ نہیں ہے، 12 کو مانتے ہیں، اثنا عشری ہیں ہم لوگ، اور اسی پر ہم دم توڑنے والے ہیں. زور ہوگا. دیکھیے بڑی نازک منزل ہے یہ، آپ کی حیات ہے، زندگانی ہے. اس زندگانی میں باپ کے لیے بیٹا ہے، بیٹے کے لیے باپ ہے، بھائی کے لیے بھائی ہے، بہنوئی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، اور دوسرے جتنے بہت سے رشتہ دار ہیں، سارے قبیلے کے افراد ہیں، سب ہیں. سب سے آپ سے کہا گیا جھگڑا مت کرو، محبت کرو. محبت کریں گے، بڑی محبت، یعنی نسبی محبت، سببی محبت، دونوں محبتیں ہیں. حضرت کے آنے کے بعد امتحان کی نازک منزل یہ ہوگی کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو ایسے تیار کر لو کہ حکم ہوتے ہی بلا فصل عمل کریں. یہ میرے جملے کا بھی مطلب واضح نہیں ہوا. حکم ہوتے ہی بلا فصل عمل کریں. مثلا امام نے کہا اس کا گلا اڑا دے، یہ ملعون ہے، گلا کاٹ دے. کچھ لوگ کہیں گے کہ مولا ہم کو گلا کاٹنا ہی نہیں آتا. گلا کاٹنا ہی نہیں آتا؟ کہاں مولا، یہ عادت نہیں ڈالی کبھی دنیا میں، نہ مرغی کاٹی ہے نہ دمبا کاٹا ہے. ہم کو کاٹنے کا فن نہیں آتا، ہم کو فن حرب نہیں آتا، تلوار چلانے کا فن نہیں آتا. اسی لیے وہ وقت ہوگا کہ سارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے، خواہ ایٹم بم ہو کیا کچھ ہو، میزائل ہو کہ راکٹ ہو، سب بیکار. صرف تلوار چلے گی، اور تلوار چلے گی تو فن بھی تو چاہیے. مولا ہم کو فن نہیں آتا، تلوار چلانا نہیں آتا. قریبا آئیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھیں گے. جیسے سینے پر امام ہاتھ رکھیں گے اب ہر فن مولا ہو جائے گا. بے مثال ضرب کا حامل ہو جائے گا. پلک جھپکتے یہ دے دیا. اب آئے گی منزل اطاعت کی کہ تجھے تلوار چلانا آ گیا، فن حرب سے واقف ہو گیا، ضرب لگانا آ گیا. ایک ایسا آئے گا کہ تو مومن ہے، میں نے حرب کا فن سکھایا، لیکن تیرا باپ دشمن علی ہے، گلا کاٹ دے. بڑی نازک منزل ہے. جیسے امام کہیں گے گلا کاٹ دے، یہ دل میں خیال نہ آئے کہ میرا باپ ہے. میں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ خطابت نہیں ہے، روایت رکھتا ہوں میں اس کے لیے، معمولی بات نہیں ہے. بعض لوگ اس سے کچھ آگے بڑھ جائیں گے. میں ذرا خوف بھی کھا رہا ہوں کہ کچھ روایتیں زیادہ ہو جائیں تو مجمع سست نہ ہو جائے. پھر سست ہو جائے مجمع تو پھر تقریر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اب میں کیسے معلوم کروں کہ مجمع سست نہیں ہوا؟ حضور آگے بڑھ جائیں گے، قتل کا بازار گرم ہو جائے گا. میں آپ کو وہاں سے لے کر پہنچ
سب سے بڑی جنگ کوفے میں ہوگی. یہاں دعا کروں کہ خدا آپ کو علی کی زیارت نصیب کرے. اور یہاں روک کے آپ کو تو خبر مل گئی ہوگی، میں خوشخبری دے دوں. خوشخبری اگر بار بار سنائی جائے تو برا تو نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ مولا علی کے امام حسین کے زیارت کے لیے قافلے جاتے رہے ہیں، تو رستوں میں قافلوں کو روک کے گلا کاٹ رہے تھے، مارا کر رہے تھے. تو علی دیکھیں کتنا خیال کرتے ہیں، میرے چاہنے والے، میرے زائروں کو راستے میں تم قتل کرتے ہو. تو اشارہ ہوا، نجف اشرف میں ایک ایئرپورٹ بنایا گیا، یہ 13 رجب کو اس کا افتتاح ہوا. اس کا نام رکھا گیا ہے کہ امام علی انٹرنیشنل ایئرپورٹ. دیکھا اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال کرتے ہیں علی. اب انشاءاللہ اب یہ آپ پر ہے. علی نے تو منزل بنا دی. امریکہ نیو یارک سے ایک پلین اڑا، نجف پہ اترا، سب مومنین تھے اس میں، محنت کر کے آپس میں جمع ہو کر قافلہ بنا کے پہنچے. یہ بمبئی ہے اور قریب ہے، جہاں آپ یہ اپنا قافلہ بنائیے، ڈائریکٹ جا کر نجف میں اتریے، اپنا اسپیشل پلین لے کر قافلہ لے کر جائیے، اور پلین میں بیٹھتے ہوئے یا علی کہیے، پلین اوپر آئے یا علی کہیے، لینڈ کریں یا علی کہیے، اترتے ہوئے علی کا روز مبارک نظر آئے یا علی کہیے. تو اس طرح سے سب مل کر اب آپ کا بھی ایک پلین یہاں سے، دہلی سے، حیدرآباد سے، ہندوستان کے شہروں سے ڈائریکٹ اترے جا کر نجف اشرف میں، اور مولا کی خدمت و سلام عرض کرے. آپ کو وہ بھی دوسری خبر مل چکی ہوگی، اس کے پہلے کی خبر ہے، اور میں دوہرا دوں، آج کے اعتبار سے یہ خبر بھی دہرانا ضروری ہے. وہ یہ کہ جن ظالموں نے، جن غیر شرعی اولادوں نے سامرے میں امام کیا اس کی تعلیم عزیزان ایمان، آدھے سے زیادہ حرم تیار ہو چکا ہے. میں نے وہ فوٹو دیکھی، خوشی بھی ہوئی، آنسو بھی آئے کہ وہ فوٹو جس میں برباد شدہ حرم تھا، اس کی وہ فوٹو بھی دیکھنے کو ملی کہ سارا ذریعہ مبارک ٹوٹ گیا تھا، ٹوٹ گئی تھی اور قبر مبارک نظر آ رہی تھی. تو ان ملعونوں نے، اب کیسی اولاد ہوگی سمجھ جائیے کہ امام نے کیا کیا تھا. امام کی ماں جناب نرجس کی بھی قبر اس میں تھی، امام کے والد کی. بہرحال اب بن رہا ہے، آج بنا رہے ہیں، کل انشاءاللہ اجازت ملے گی ہم جائیں گے، وہاں بھی جائیں گے، زیارت کریں گے. یعنی یہ سمجھ لو تم تو برباد کرتے کرتے تھک جاؤ گے، ہم زیارت کرتے کرتے تھکنے والے نہیں آئے.
تو عزیزان ایمان، میں کہہ رہا تھا کہ حضرت ظہور فرمانے کے بعد مقابلہ کرتے ہوئے کوفہ آئیں گے، بڑی جنگ، بہت زبردست جنگ، اور کوفے میں بہت بڑی جنگ ہوگی۔ جو لوگ یہاں پر مومنین میں، علماء میں، ذاکرین میں، خطبہ میں ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے زیارت کا شرف پا لیا ہے، وہ تصدیق کریں گے، اور جنہوں نے زیارت نہیں کی خدا ان کو زیارت نصیب کرے۔ نجف سے کوفہ جب آپ جاتے ہیں تو ایک فرلانگ کے فاصلے پر چوراہا آتا ہے، اس میں سے ایک راستہ کوفے کو جاتا ہے اور ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے، ایک راستہ دیوانیہ وغیرہ کی طرف جاتا ہے۔ وہ چوراہے پر آپ پہنچ جائیں تو آپ دیکھیں دیوانیہ کی طرف جس راستہ ہے وہاں سے تا حد نگاہ صرف ریگستان ہی ریگستان، ریت ہی ریت، آج بھی ہے، ابھی تک وہاں مکان نہیں بنے ہیں۔ ادھر بنے ہیں کوفے کی طرف، امام آنے کے بعد وہ بھی توڑ دیں گے۔ وہ اس مقام پر جہاں پر ریگستان ہے، جنگ ہونے والی ہے، حضرت وہاں تشریف لائیں گے۔ حضرت کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ کا لشکر ہوگا، سب شیعہ ہوں گے۔ اب آپ سوچیں، ذہن کو آپ تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیں، میں آپ کو لے جا رہا ہوں کوفے میں، میدان میں جہاں آپ کا میرا آقا رہا ہے، آپ آگے گھوڑے پر تشریف فرما رہیں گے۔ اس جنگ میں کیسا جہاد ہوگا نہیں معلوم، کہ اس جہاد کو دیکھنے خود علی آنے والے ہیں، حسن آئیں گے، حسین آئیں گے، کربلا کی دوبارہ جنگ ہوگی۔ مختار کا انتقام بھی انتقام نہیں ہے، مکمل انتقام یہاں لیا جائے گا۔ اللہ نے ساری صفتیں اہل بیت کو دی ہیں، مگر 2-3 صفتیں ایسی ہیں جو نہیں دی ہیں، روک کے رکھی ہیں۔ اب اس کو روکے ہوئے ظہور نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا مظہر نہ آ جائے، اس کا مظہر نہ آ جائے۔ ایک تو اللہ، واللہ عزیز ذو انتقام، انتقام لینے میں یکتا ہے۔ 11 اماموں نے انتقام نہیں لیا ہے، وہ صفت باقی ہے۔ آخری امام کو وہ صفت دے کر بھیجے گا، آخری ولی، جاؤ تم انتقام لو سب کا۔ اب ایک کربلا کا نہیں، شہزادی فاطمہ کا بھی انتقام لے گے، اپنی دادی کا، مولا کائنات کا، سرکار دو عالم کے دندان مبارک ٹوٹنے کا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑوں کا، کربلا میں سارے گھر کی بربادی کا، دیگر ائمہ کی جتنی بھی شہادت ہوئی سب کا انتقام لینے والا امام آئے گا۔ اب وہاں جنگ ہوگی، اور سب سے بڑی جنگ وہ ہوگی جس کو کربلا کی جنگ کہتے ہیں۔ کربلا کی جنگ ہوگی۔ اب کیا ہوگا سوچئے، یہ ائمہ سب آئیں گے، ایسے میں مقاتلہ ہوگا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس کی جنگ ہوگی، کس کی تلوار چلے گی، کس کی ضرب قابل تعریف ہوگی۔ نہیں، میں لفظ جملے کو بدل کے عرض کروں، کس کی ضرب اتنی اعلیٰ ہوگی کہ جس کو دیکھنے کے لیے صاحب ضرب علی خود آ جائے۔ اور رفا کہتے ہیں کہ کربلا میں عباس کو اجازت نہیں ملی، حضرت کے آنے پر جناب عباس کو اجازت ملے گی۔ ذوالفقار نہیں رکھ کے ذوالفقار کی طرح ضرب لگائیں گے، جناب عباس ایسی جنگ کریں گے کہ معلوم ہوگا کہ علی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، خود علی اپنی جوانی کو دیکھنے آئیں گے۔ اور رفا کہتے ہیں حضرت عباس کی جنگ کو دیکھیں گے۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بولوں گا نہیں، مجھے دوسری بات عرض کرنا ہے اتنا، مگر سوچئے، آپ گھر میں جا کر سوچئے، آپس میں بیٹھ کر سوچئے، غور کیجئے کہ توریت انجیل زبور، اس کے بعد قرآن آتا ہی توریت انجیل زبور سب منسوخ، قرآن باقی، قرآن ناسخ ہے، پھر کوئی کتاب نہیں۔
ایسے ہی سارے انبیاء کے دور میں ایک ایک علمدار رہا. آنے والے علمدار نے سابق علمدار کی علمداری کو ختم کر دیا. مولا کائنات علمدار تھے، اس کے امام حسن علمدار تھے، امام حسین علمدار تھے، سب امام ائمہ علمدار تھے، مگر امام حسین کا علمدار عباس تھے. اس کربلا کی جنگ کے بعد آج تک پھر جنگ نہیں ہوئی، تو عباس کی علمداری باقی ہے. یہ صرف علمداری کربلا میں نہیں ملی، یہ ابدی علمداری تھی جو عباس کے ہاتھ آئی تھی. اب وہ آ کر کوفے میں انشاءاللہ حضرت عباس جنگ کریں گے. اور جنگ جو شب عاشور بیٹھ کر جنگ کا نقشہ بنایا تھا نا، تلوار پر سائیکل کرتے ہوئے، وہ جنگ کا نقشہ وہاں آئے گا. وہاں آپ حملے پہ حملہ کریں گے، سب دیکھتے رہیں گے. بڑا خون بہے گا. یہاں سے توجہ چاہ رہا ہوں، میں روایت کا عرض کر رہا ہوں. بہت خون بہے گا، اتنا خون بہے گا ریگستان میں سفینہ کشتی چل سکے گی. اتنا قتل کریں گے، اتنا خون بہے گا. یہ ہے نازک موقع امتحان کا. جیسا ہی اتنا خون دیکھا جائے گا، بہہ رہا ہے، سفینہ یعنی کشتی چلے تو کتنا اونچا ہونا چاہیے ریگستان میں. وہ خون کی کثرت کو دیکھ کر بعض لوگ، سب نہیں، سب تو شیعہ ہیں اس میں، بعض نے 40 لکھا، بعض روایات میں 400 ہے، بعض روایات میں 4000 ہے. آگے بڑھیں گے. آگے بڑھ کے امام کے خدمت میں عرض کریں گے کہ مولا آپ کے دل میں رحم نہیں ہے. استغفر اللہ. قلب میں رحم نہیں ہے. کیوں؟ اتنے انسان قتل ہو رہے ہیں، آپ کو رحم نہیں آتا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ناصر بن کے آیا ہے. یہ امتحان کی منزل ہے، ناصر بن کے آیا ہے. بڑا نازک امتحان عرض کر رہا ہوں. رحم امام زمانہ سے ڈائریکٹ کہیں گے آپ کے دل میں رحم نہیں ہے. آپ کے دل میں رحم نہیں ہے، آپ کے قلب میں رحم نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ شقی القلب معاذ اللہ. یہ ایسا سخت جملہ ہوگا کہ امام فرمائیں گے جتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رحم نہیں ہے، وہ سب علیحدہ ہو جائیں، علیحدہ کر دیں گے. اور 400 ہو، 4000 ہو، 40 ہو، سب کو الگ کر دیں گے. 4000 پر زیادہ زور دیا گیا ہے، الگ کر دیں گے. اس کے بعد ایک اونچے ٹیلے پہ آپ تشریف لے جائیں گے. اپنے کیسے سے یعنی جیب سے سمجھیے ایک کچھ کپڑا یا کچھ چیز نکالیں گے جس سے خون بہتا ہوگا. کہا یہ علی اصغر کا خون ہے، اس کے ایک قطرے کا بھی بدلہ نہیں ہوا. یہ کہہ کہ آپ اپنے جیب میں رکھ لیں گے، اس کا حکم دیں گے یہ جو لوگ جتنے لوگوں نے اعتراض کیا ان سب کو قتل کر دیا جائے. سب قتل ہو جائیں گے. کس مشکلوں سے ناصر بن کر آئے. اب وہاں آنے کے بعد امام کے ہاتھ سے قتل ہو گئے. یاد رکھیے قاتل امام بھی جہنم میں، مقتول امام بھی جہنم میں. امام جس کو قتل کر دیں وہ بھی جہنم میں. خدا محفوظ رکھے. تو اس لیے یہاں عادت ڈالیے، یہاں عادت ڈالیے کہ امام زمانے کا ہر حکم سر آنکھوں پر، جو حکم دے بلا فصل انجام دیں گے. ہم خلاف پہ نہیں جائیں گے. امام کی کوئی ایسا جملہ ادا نہیں کریں گے جو امام کی شان کے خلاف ہو، حکم کے خلاف ہو یا مرضی کے خلاف ہو. تو عزیزان ایمان، یہ عادت آپ کو یہاں سے ڈالنی ہے. عادت ڈال کے جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد امام پر آپ اعتراض نہیں کریں گے. انشاءاللہ تعالی امام حکم دیں گے اور عمل کریں گے. حکم دیتے ہی عمل کریں گے، تاخیر نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ بلا فضل حکم پر عمل کریں گے. یہ امتحان عرض کر رہا تھا. ایسے 5-6 امتحان ہیں، میں ایک ہی امتحان عرض کروں گا اور زیادہ نہیں.
ایک امتحان پہ سناٹا ہو گیا ہے، تو اس امتحان پہ کیا ہوگا نہیں معلوم. تو یہ کہ امتحان دے رہا ہوں، سوچئے، گھبرائیے مت، اس لیے کہ امتحان میں ناکام وہ ہوتا ہے جو سلوات بھی نہیں پڑھتا، نعرے بھی نہیں لگاتا. تو عزیزان ایمان، حضرت کا معاملہ بڑا نازک ہے. یہ جان لیجئے، میں تقریر کو اور وسیع نہیں کر سکتا، لیکن ایک ایک پوائنٹ پہ پہنچا رہا ہوں. سرکار دو عالم خاتم الانبیاء اور ہمارا امام خاتم الاوصیاء، خاتم الانبیاء جب آئے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء کی عظمتیں ان کے ہاتھ میں تھیں. وہ عظمتیں منتقل ہوئی غدیر کو علی کے ہاتھ میں. تو علی کے ہاتھ میں، رسول کے ہاتھ میں 1,01,24,000 کی عظمتیں آ گئیں. غدیر میں علی کے ہاتھ میں 1,24,000 کی عظمتیں آ گئیں. یہ منتقل ہوئی امام حسن کے پاس. امام حسن کے ہاتھ میں 1,24,000 عظمتیں اور ایک معصوم، ایک ولی کی عظمت وہ بھی شامل ہو گئی. امام حسن سے امام حسین کے ہاتھ میں آئیں، ساری عظمتیں سمٹ کر آئیں امام حسین کے ہاتھ میں. جان لیجئے، امیر المومنین کے ہاتھ میں 1,24,000 انبیاء کی عظمتیں سمٹی ہوئی ہیں. عظمتیں سمٹی ہوئی ہیں، عزتیں سمٹی ہوئی ہیں. جس ہاتھ میں یہ عظمتیں ہوں انبیاء کی، وہ ہاتھ کسی فاجر کی بیعت پر آگے بڑھ نہیں سکتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی کتاب میں ہو بھی تو ہم نہیں مانتے کہ علی نے کسی فاجر کی بیعت کی. یاد رکھیے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ عقیدہ ہے ہمارا، معصوم غیر معصوم کی بیعت نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں فلاں کتاب میں آپ 4 کتاب بتائیے، میں 40 کتاب بتاتا ہوں. کتاب میں رہنے سے بات حقیقت نہیں بن جاتی. ہم کتاب کی روشنی میں امام کی عظمت کو نہیں پرکھتے ہیں، امام کی عظمت کی روشنی میں کتاب کو پرکھتے ہیں. عزیزان ایمان، اب وہ جس کے ہاتھ میں عظمتیں ہوں وہ بیعت کرے گا بھلا؟ امام حسن کے پاس ہے، امام حسن نے بیعت نہیں کی. ایک جملہ سن لیے، امام حسن کے ہاتھ میں ساری عظمتیں تھیں. چونکہ ساری عظمتیں تھیں، جس میں نبی اعظم کی بھی عظمت تھی، اس لیے امام حسن نے اپنی وہ زوجہ کو جو قاتلہ بننے والی تھی، جعدہ، اس کو طلاق نہیں دیا. اور شام کے معاویہ زادوں نے لکھ دیا، امام حسن روزانہ طلاق دیا کرتے تھے. اگر روزانہ طلاق دینے کی عادت تھی امام حسن کو، تو سنیے، گھر میں جہادہ تھی اس کو پہلے طلاق دیتے. جس نے اپنی قاتلہ بیوی کو طلاق نہیں دیا وہ روزانہ کیا طلاق دیتا؟ میں عرض کروں امام حسن سے، میرے مولا آپ نے جہادہ کو طلاق کیوں نہیں دیا؟ ہمارا دل کوڑ رہا ہے، طلاق کیوں دے دیتے چلی جاتی. تو کیا کروں، میں مجبور تھا. میں جملوں پہ، لفظوں پہ نگاہ رکھیے، میں اپنے نانا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اگر نانا طلاق دیتا تو میں بھی طلاق دیتا.
امام حسین کے ہاتھ میں عظمتیں ہیں. یہ بنی امیہ سمجھتے تھے بنی امیہ والے کہ یہ عظمتوں والا ہاتھ ہے. ساری دنیا نے بیعت یزید کی کر لی. اس کے بعد تو یزید کے لیے کیا ضروری تھا؟ ساری دنیا نے تو بیعت کر لی ہے. ایک حسین بیعت نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ سکتا تھا. بس ساری دنیا کی بیعت کے بعد بھی حسین سے بیعت پر اصرار بتلا رہا ہے. قاتل اور یزید کی نگاہوں میں حسین کی بیعت کی اتنی عظمت ہے تو محبت والوں کی نگاہ میں کتنی عظمت نہیں ہوگی. حسین نے بیعت نہیں کی. عزیزان ایمان، آپ غور فرمائیں، سب ائمہ کے پاس یہ عظمتیں ہیں. سمٹتے ہوئے یہ عظمت اب آخری امام کے پاس. ساری عظمتیں آخری امام کے پاس ہیں. وہ عظمتوں کو لے کر آپ کا میرا آخری امام تشریف لائے گا. اور تشریف لائیں گے تو قرآن آواز دے رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، زمین پروردگار کے نور سے روشن ہو جائے گی. آپ نے دیکھا یہ امام آخر ہیں. امام اول نے کعبے کو روشن کیا، امام آخر آ کر دنیا کو روشن کریں گے. قرآن کی آیت کہتی ہے، علامہ ہاشم بحرینی نے لکھا ہے اس کو. تو بہرحال تو عزیزان ایمان، یہ ہمارا امام اس ساری عظمتوں کو لے کر آئے گا. میں توجہ چاہتا ہوں، محنت کر کے جو بات یہاں تک میں لے کر آیا، میں وہ بات تک آپ کے اذہان کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عظمتیں آئیں ائمہ کے پاس، سب کے پاس یا امامت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، ولایت ہے. یہی عظمتیں رسول سے پہلے ابو طالب کے ہاتھ میں آئی تھی. اب غور فرمائیں، ابو طالب کے ہاتھ میں عظمتیں تھیں. کس قدر تحمل تھا حضرت ابو طالب میں، کس قدر برداشت تھی. وقت واحد میں یہ ساری عظمتوں کا وزن برداشت کیا. پھر آخری نبی کی نور کی امانت کو اپنے پاس رکھا. اس سب کو اپنے پاس رکھ کر آگے بڑھے. تو آپ سوچیں دنیا آج تک کیوں جلتی ہے، ابو طالب کو کافر کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ ابو طالب کے لیے جب بھی بات ہوگی کہ علی کہاں پیدا ہوئے تو یہ کوئی نہیں کہے گا ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ کہا جائے گا اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے. بزرگوں سے پوچھے آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کے بابا کہاں پیدا ہوئے؟ ہر ایک کہے گا کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے، کافر کے گھر میں پیدا ہوئے، مشرک کے گھر میں پیدا ہوئے. قیامت تک کافر کے گھر میں پیدا ہونا ثابت، مشرک کے گھر میں پیدا ہونا ثابت. اور علی کے لیے کہا ہی نہیں جا سکتا. تم مرتے مر جاؤ گے، علی کے دامن پر یہ داغ نہیں ڈال سکتے. اللہ کے گھر میں پیدا ہوا علی اور پھر منتخب خدا نے کیا. عزیزان ایمان، اشرقت الارض بنور ربہا، اپنے پروردگار کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. ارشاد امام ملا کہ اس سے مراد 12 امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. دیکھیے امام کے لیے یہاں پر رب کی لفظ استعمال ہو گئی ہے. بڑی نازک منزل ہے یہاں پر. اور لوگ کہیں گے کہ یہ کیا غلو کر رہا ہے رضا. حضور غلو تو نہیں کر رہا ہوں، یہ بات مختصراً یہ عرض کر دوں اور اختتام کی طرف لے کر آؤں. ایسے دیکھ رہا ہوں میں کہ 12 بج گئے ہیں اور 12 بجتے ہی لوگ گھبراتے ہیں. مگر یہ ہے کہ یہ گھڑی کے 12 بجے ہیں، علی والوں کے 12 نہیں بجتے کبھی. تو
بس تھوڑا سا وقت دیجیے، میں اس کے بعد اختتام کی طرف جا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات. دیکھیے بامبے ہے، بامبے میں میئر بھی رہتا ہے، فادر آف دا سٹی. اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب البلد، شہر کا باپ، رب کہتے ہیں عربی میں. خدا کے لئے کہ آپ زیارت کو یا حج کو جائیں، آپ کی بیوی بھی ساتھ ہو، ان کا پاسپورٹ الگ، آپ کا پاسپورٹ الگ. آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ آپ نے تجارت لکھا، کچھ بھی لکھ لیا. اب بیوی کا پروفیشن خانہ داری ہے تو کیا لکھتے ہیں؟ ربۃ البیت، گھر کی پروردگار، یعنی عورت کو گھر کی پروردگار بناتے ہیں. تو یہ رب کے لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے؟ بیوی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، میئر کے لیے استعمال ہو رہی ہے، دوسرے مقامات میں استعمال ہو رہی ہے. تو اب یہ لفظ اگر 12ویں امام کے لیے استعمال ہو جائے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. یقیناً وہ رب ہیں، لیکن فرق یہ ہے، یہ رب ہے تو وہ رب الارباب ہے. قرآن میں آیت ہے نا کہ رب الارباب کے لیے. تو عزیزان ایمان، حضرت اس طرح سے عظمتوں کو لے کر آئیں گے. اور پھر آپ ہیں یا میں، ہم بخیلوں کو ماننے والے نہیں ہیں. عظمتوں کو لے کے خود رکھ نہیں لیں گے. یہ لوگ کبھی اپنے پاس رکھ کر خوش نہیں ہوئے ہیں. ارے سلیمان کی سلطنت خیرات میں دے کر خوش ہونے والے ہیں یہ. تو اس صورت میں مولا آخری امام جب لے کر آئیں گے اپنے شیعوں کو عطا کریں گے. عطا کریں گے تو یہاں تک کہ ایک ایک شیعہ کو اتنی طاقت دے دیں گے کہ ایک شیعہ مثلا مشرق میں ہیں اور مغرب میں امام ہے مثلا، یا کوئی دوست ہے جانا چاہتا ہے، اجازت اتنی دیں گے، طاقت اتنی دیں گے کہ اشارے سے بلائے گا تو بادل آئیں گے. بادل پر بیٹھ کر وہ سفر کر کے دوسری منزل پر جائے گا. آپ غور فرما رہے ہیں؟ یہ علی کا غلام ہے، امام کا غلام ہے، جس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اشارے سے بادل کو بلا رہا ہے. یعنی بادل کے اوپر بیٹھ کر سفر کرنے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا بس ایک ذات تھی کہ جو بادل پر بیٹھ کر سفر کرتی تھی، وہ حضرت سلیمان تھے. تو یعنی ہر امام کا غلام اپنے وقت سلیمان بن کر سفر کرے گا. صلوات پڑھیں آپ حضرات. حضور اس نقطے کے اعتبار سے آپ کی یہ صلوات برابر ہے. اختتام کی طرف آ رہا ہوں. اختتام کی طرف آتے ہوئے میں 2 نعرے میں لگاؤں گا، آپ کو جواب دینا ہوگا. یعنی آپ نعرے تو لگا رہے ہیں، لگاتے رہیں گے، آخر میں نعرہ لگاؤں گا، 2 نعرے لگاؤں گا، اس کا آپ جواب دیں گے. پر مجھے ختم کر لینے دیجیے، اختتام کی طرف میں آ چکا ہوں. تو 12ویں امام علیہ السلام کی امت میں ہم ہیں، چاہنے والوں میں ہیں، ہم غلام ہیں. اگر یہ غلامی پر نظر عنایت پڑ جائے تو یہ دنیا کی شاہی سے بڑھ کر ہے، شاہی سے بڑھ کر ہے امام کے ہم غلام ہو جائیں. نگاہ لطف کی ضرورت ہے. نگاہ لطف کے لیے اپنے کو تیار کر لیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا عمل کیجئے کہ آپ سلمان بن جائیں، ابو ذر بن جائیں، مقداد بن جائیں. نہیں، کوئی سلمان بننا نہیں سکتا، یہ بولنے کی باتیں ہیں. بس آپ اتنا کیجئے ایک عبادت گزار بن جائیں، عابد بن جائیں، زاہد بن جائیں، صالح بن جائیں. اور یاد رکھ لیجئے ہر گناہ بخشائش کے قابل ہوتا ہے، لیکن جو حق الناس ہوتا ہے وہ بخشائش کے قابل نہیں ہوتا. اپنے اوپر کسی کا قرض رکھ کر، کسی کا مال لے کر، کسی کی دولت غصب کر کے جائیں گے، بخشائش نہیں ہو سکتی ہے. اپنے آپ کو اس طرح تیار کر لیجئے کہ تاکہ
ایک بات ایسی ہو امام کی نگاہ آپ پر پڑے تو امام مسکرا دیں. روایت ہے کہ زیارتوں کو بھی جاتے ہیں آپ، حج کو بھی جاتے ہیں، امام آپ کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے، مگر آپ امام کو دیکھتے ضرور ہیں مگر پہچان نہیں سکتے ہیں کہ امام زمانہ جا رہے ہیں. اس منزل سے آپ گزر گئے ہوں گے یا گزریں گے، مگر عزیزان ایمان خدا کرے کہ پھر آپ گزریں، امام کے قریب سے گزر جائیں. ہو سکتا ہے کہ امام کا بازو مس ہو جائے، امام کی نگاہ لطف پڑ جائے. نجات ہی نجات ہے. آپ کو اس منزل سے گزارے اور خداوند عالم آپ کو کامیاب زندگی گزارے، محبت کے ساتھ زندگی گزارے. اہل بیت کی محبت کے معنی صرف یاد رکھیے خوش ہو جانا ہی نہیں ہے، بلکہ آنسو بھی بہانا ہے. صرف آنسو بہانا بھی نہیں ہے، بلکہ خوشیوں میں، ان کے خوشیوں میں مسکرانا بھی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا چاہیے. تب کہیں جا کر اسی لیے کہتے ہیں یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، ان کی خوشی میں خوشی، ان کے رنج میں رنج ہم کو کرنا پڑتا ہے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے نجات ہے اور آپ کی محبت قابل قبول ہے. اور آپ یہ دیکھ لیے یہ جو آج اتنا بڑا اجتماع جمع ہوا ہے، آپ کو جمع کیا ہے، آدھی رات گزر چکی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی ساز نہیں بج رہا ہے، یہاں کوئی طبلہ نہیں بج رہا ہے، یہاں کوئی ہارمونیم نہیں بج رہا ہے، یہاں پر کوئی ناچ گانا نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر خالص اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، امام زمانہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. اس سے اونچی صلوات چاہیے آپ کی. تو آپ سنتے ہوئے بیٹھے ہیں، مسکراتے بیٹھے ہیں، خوش ہوتے بیٹھے ہیں. منہ موڑ کر جانے والوں میں آپ نہیں ہیں، وہ اور ہوتے ہیں، یہ چاہنے والے اور ہوتے ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آخر اتنی دیر بیٹھنے کا کوئی اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا اجر ملے گا، یقیناً ملے گا. تو آپ آئے ہیں اس کا اجر ہے، آپ بیٹھے ہیں اس کا اجر ہے، اپنے دوستوں کو بھی لائے ہیں اس کا اجر بھی ہے. یہاں پر جس ادارے مہدی ایسوسیشن ہے غالباً، اس ادارے کا بھی بہت بڑا کارنامہ ہے. ان لوگوں نے اتنے مومنوں کو جمع کیا، جمع کر کے سب کو سامنے آخری امام کا ذکر کیا ہے. تو خدا ان کو اس کا اجر دے، خدا ان لوگوں کو اور طاقت دے، اور آنے والوں کو بھی خدا آباد رکھے، آپ تمام کو شاد رکھے. اور یہ سب بارات ہے مولانا احمد علی صاحب قبلہ کی وجہ سے. خدا ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے. اور جس محفل میں علماء آ جاتے ہیں محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. کتنے امامے یہاں آ گئے ہیں، کتنے ذاکرین یہاں ہیں. خدا جتنے بھی مومنین ہیں ان کو آباد رکھے، جتنے بھی ذاکرین ہیں ان کو آباد رکھے، جتنے مومنین کرام ہیں ان کو شاد رکھے. بس میں نے تقریر کو ختم کیا، دعا کر رہا ہوں آپ تمام حضرات کو، آپ کی اولاد کو دونوں کو آباد و شاد رکھے. مالک ان تمام کے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو قائم فرما، ان کی اولاد کے نسلوں کے دلوں میں بھی اہل بیت کی محبت کو قائم فرما. پروردگار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، ان کی اطاعت پر ہم کو ہمیشہ مائل فرما، ہمیشہ لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام کو علی کی زیارت نصیب فرما، حسین کی زیارت نصیب فرما، زینب کی زیارت نصیب فرما، بی بی سکینہ کی زیارت نصیب فرما. اور دیار ہے تو اس میں رہنے والے 8 امام جنہوں نے کہا تم میری زیارت کو آؤ، تو قبر میں پہلی رات کو میں آنے والا ہوں. پروردگار ان تمام مومنین و مومنات کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا فرما. اب بس ختم کیا تقریر. دو آپ سے میری خواہش، گزارش، ریکویسٹ. ایک دونوں بھی ایک ہی طرح ہے کہ میں عرض کروں گا، میں نعرہ لگاؤں گا، آپ جواب دیں گے. پہلا نعرہ جو میں لگاؤں گا
وہ علی کی ولایت کے سلسلے کا ہوگا، کوئی نعرہ حیدری ہوگا. دوسرا نعرہ آخری امام کی امامت کے سلسلے کا ہوگا. اور دونوں سے کیا حاصل ہوگا ایک جملے میں ادا کروں گا. پہلے میں نعرہ لگاؤں تو آپ حضرات ہاتھ اٹھا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ حیدری. اور دوسرا نعرہ نعرہ حیدری. مومنہ مبارک، تم نے پہلا نعرہ لگا کر اپنے نسلی طہارت کو ثبوت میں دیا، ثابت کیا، اور دوسرا نعرہ لگا کر اپنی ماں کی عصمت کو ثابت کیا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. السلام.